لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جزاک اللہ خیر. جی بس سبھی کو شروع کر دیں. یہ فین نارمل ہے نا جس سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. روح القرآن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. روح القرآن آج ہم اس میں پارہ نمبر 29 تبارک الذی کریں گے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے جس میں سورۃ ملک، سورۃ قلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ نوح، جن، مزمل، مدثر، قیامہ، دہر اور مرسلات ہے. پورے پارے کو اگر ایک نام دے دوں تو دعوت اللہ اور اس کی حکمتیں. جتنی بھی صورتیں میں نے بولی اگر ان سب کا ایک ربط دے دوں، جب بھی کسی کو اللہ کے راستے کی دعوت دیں گے تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا جائے، اس کے دل میں توحید کو راسخ کیا جائے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات. اس کا ٹاپک سورۃ ملک میں ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو کسی بھی نئے انسان کو دی جا سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق. یہ ہے ٹاپک سورۃ قلم کا جس کو سورۃ نون بھی کہتے ہیں. تیسری چیز ایمان بالآخرہ، اور یہی 3 مضامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور میں لوگوں کو بتائے. اس کا جواب ہے سورۃ الحاقہ میں قیامت. پھر نیکسٹ تھنگ کیا ہوتی ہے کہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کی باتیں کی جائے، اس کو خوبیوں کا، تعریفوں کا ایک ایسا منظر پیش کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کتنا خوبصورت انسان بنا ہوں. اس کا تذکرہ ہم دیکھیں گے سورۃ معارج میں. اب جب یہ سب کریں گے تو پھر کوئی عملی تصویر بھی ہونی چاہیے. تو پھر سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے داعیے دین کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو اللہ سے جوڑا. پھر اس کے بعد سورۃ جن آتی ہے جو حقیقت میں اس بات کا سبق ہے کہ جس کو بات سمجھ آ گئی پھر وہ بہت وقت ضائع نہیں کرتا. ایک ہی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے کچھ باتیں سنی اور جا کر اپنی قوم کو منذر بن کے ڈرانے لگے، جس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ کچھ باتوں کے لیے تو انسان بہت کچھ سیکھے گا پھر بولے گا. خود نہیں بول سکتا تو کسی کی بولی ہوئی بات آگے کر کے وہ داعی اللہ بنے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنات کی طرح سن کر اپنی اپنی قوم کو جا کر بات بتانی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ مزمل اور مدثر ہے. یہ ایک جوڑا ہے. مزمل صورت میں قیام اللیل کی بات ہے کہ رات کی کچھ گھڑیوں میں اگر اللہ کے سامنے انسان ایک مجرم بن کر کھڑا ہو جائے تو اس سے اگلے دن بات اچھی نکلتی ہے. رات کی کچھ گھڑیاں رب کے ساتھ مناجات میں تو سورۃ مدثر میں قیام النہار ہے. اللہ کے نبی کو سورۃ مزمل میں رات کی کچھ عبادت کا حکم دیا اور آپ کا حال کیا ہو گیا کہ آپ ایک ایک آیت پہ پوری رات گزار دیتے. ایسا قرآن پڑھتے کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی. اور اس کے بعد جب سورۃ مدثر کو دیکھے قم فانذر، اور اس پر تو پھر اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر 23 سال کھڑے ہی رہے کہ جب تک رات کا کچھ وقت اللہ کے آگے نہ کھڑا ہوا جائے.
دن میں بندوں کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں آتی۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ قیامہ میں آپ کو نفس لوامہ سے متعارف کرایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اگر اس چوکی دار یا اس گارڈ مین کو انسان مرنے نہ دینا، یا اگر انسان اپنے نفس کو اپنے پر خود ہی ایک گارڈ بنا لے تو پھر غلطیاں تو ہوں گی، انسان ہے نا، کمی بیشی تو ہوگی اس رستے میں بھی، لیکن انسان واپس آ جائے گا۔ اور پھر آخری دو صورتیں سورۃ دہر اور سورۃ مرسلات۔ دہر میں جنت کے تذکرے ہیں کثرت سے، اور مرسلات میں جہنم کے۔ تو گویا کہ آج آپ اور میں اس بارے میں ایک مکمل دعویٰ کورس کرنے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ ملک ہے، 30 آیات ہیں۔ پہلی 2 آیات سلسلہ موت و حیات کی حکمت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، کنگڈم ہے، ڈومینین ہے کائنات کی، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیوں یہ سب بنایا؟ آپ کو مجھے ادھر کیا دینے والا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم۔ اس نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، اور اب نوٹ کریں پہلے لفظ موت ہے پھر زندگی ہے۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ الذی خلق الحیاۃ والموت۔ تو یہ آپ کو جواب مل جانا چاہیے کہ ہم موت سے زندگی پہ آئے ہیں، اب زندگی سے پھر موت، اور پھر ایک ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ چکے۔ کیوں پیدا کیا زندگی اور موت کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو لفظ تبارک کو دیکھتے ہیں۔ باریکا، بارکا، مبارک ہو، ایک خاص صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے شروع میں بھی یہی انداز اختیار کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی۔ یہاں تبارک ایک ساتھ کہہ دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔ اس لفظ کے اندر ہمیشگی، دوام، پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ بہت بابرکت کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے معنی میں، عظمت، بلندی، جماؤ، خیر اور بھلائی، بڑھوتری، یہ سب لفظ آتے ہیں۔ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں نا مبارک ہو، عید مبارک، اور اب تو ماشاءاللہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا مبارکیں دینے لگے، جمعے کی مبارک اور فلاں فلاں، صحابہ کرام تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ جب بھی آج کے بعد کسی کو یہ کہیں گے نا کہ مبارک ہو، تو ساتھ ان 6-7 لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار بھی ہے۔ اور دوسری چیز جو میرے آپ سے متعلق ہے اس آیت میں، الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل، موت دنیا میں اور زندگی آخرت میں۔ کیوں ہے یہ تماشا روز و شب؟ تاکہ الحمدللہ، کیوں ہے یہ سارا معاملہ؟ تاکہ وہ دیکھے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں چاندی 1 کلو بھی ہو لیکن سونا چند گرام بھی ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ ہمارا دین کثرت کو نہیں، اس کی کوالٹی کو کہتا ہے، یعنی کوالٹی ورسز کوانٹیٹی۔ اب دیکھیے چیز جتنی قیمتی ہوتی جاتی ہے نا، اتنی اس کی اکائی چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ گندم اگر منوں کے حساب سے تلتی ہے، چاول منوں کے حساب سے تلتا ہے، تو آپ اس سے نیچے آ جائیے تو ڈرائی فروٹس، نٹس کلوز کے حساب سے تلتے ہیں، اور نیچے آتے جائیے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ سونا گراموں میں اور ہیرا یا ڈائمنڈ کیرٹس میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے احسن عمل کی بات کی۔ سوال کیا ہے کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت ٹھیک ہو، کھوٹ نہ ہو، کسی قسم کا اس میں کوئی انسینٹیو اپنی ذات کو فائدہ دینے کا نہ ہو، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، قرآن اور سنت کے مطابق۔
کرنا اللہ کے لیے اور کرنا نبی کے طریقے سے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق خوشی سے کام جو کیا جائے وہ احسن عمل ہوگا۔ ہر اس کام سے بچنا جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، خوبصورتی سے آگے بڑھ کر اچھے کام کرنا، اور ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ ہر لمحہ بہتری کی کوشش کرنا۔ ہم سب اس کو دیکھیں تو ایک بات مجھے جو سمجھ اس آیت کے ساتھ آتی ہے، ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں۔ یہاں سے آپ ذرا 2 رویے سامنے رکھیے، آپ ہی کے اوپر لے کر بتا دوں۔ جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا موڈ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس وقت فکر کیا ہوتی ہے؟ کیا پہننا ہے، کیسا میک اپ کرنا ہے، وہاں کیا کھائیں گے، فن پارٹی موڈ، فن پلیکس، پارٹی پلیکس۔ لیکن جب آپ کسی بڑے سنجیدہ امتحان کو دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا موڈ ایگزام موڈ بن جاتا ہے۔ پارٹی کے موڈ سے پہلے تو آپ بھی پوچھیں اور کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ کیا پہنو گی، میک اپ کہاں سے کرنا ہے، ہاں آپ کو آکورڈ نہیں لگے گا، لیکن آپ تیاری کر رہے ہیں، تیاری بھی پوری نہیں ہے، ہائے ابھی تو اتنے سوال کھولے بھی نہیں تھے، اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا کیا پہن کے جا رہی ہیں آپ، چلو آؤ نا آپ کا میک اپ کروا دو، اچھا جیولری، تو آپ کو عجیب لگے گا۔ بس یہ 2 رویے ہیں۔ جو لوگ دنیا کو فن پلیکس سمجھتے ہیں وہ لیئر موڈ میں، ہر وقت ان کے پاس فن، فرولک، موج مستی، ہلا گلا، گپ شپ، اب ادھر چلتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں، پرپس لیس، وانڈر بلائنڈلی۔ لیکن جو اس دنیا کو کمرہ امتحان سمجھتے ہیں وہ سنجیدہ ہیں۔ اب دیکھیے کمرہ امتحان کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ہم سب کے لاشعور میں آئیں گی۔ نمبر 1، وقت کی کمی کا احساس۔ دوسری بات ہے جو آتا ہے وہ انڈیل دو، گھبراہٹ۔ 3 گھنٹے، ہماری زندگی کے بھی 3 ہی گھنٹے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ کہ ایسا تو نہیں کہ بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا اور بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ تو یہ زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ کے میرے اس کے رزلٹ پہ ہمارا آخرت کا معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے۔ آیت 3-5، الذی خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص دکھتا ہے؟ فرجع البصر ھل تری من فطور، جاؤ آسمانوں پہ ایک نہیں دوسری نظر ڈال کر دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، آپ کی نظر واپس آ جائے گی خاسئا، تھکی ہوئی، وہو حسیر، نامراد، یعنی خاسئا نامراد اور حسیر، تھکی ہوئی۔ یہ آسمان کتنا پرانا ہے۔ کبھی آپ کو اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے وہ فیلنگ آئی جو کسی بھی شہر کے اندرون چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے آتی ہے؟ 100 سال کے بعد کہتے ہیں بلڈنگ خطرناک ہو جاتی ہے، گرا دو، یہ چھتیں کسی وقت گر سکتی ہیں۔ ہمارے اپنے گھر جب بنتے ہیں اس وقت اور اس کے 10 سال بعد یا 20 سال بعد اس کے سٹرکچر میں فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا آسمان آج بھی ایور نہیں ہوا ہے۔ سورج دیکھ کے لگتا ہے اتنا پرانا ہے، چاند، ہوائیں، بادل، سمندر۔ تو بس ایک جملہ لکھیے، جس طرح اللہ کی کائنات ایور نہیں ہوا ہے نا، اسی طرح سے اللہ کا قرآن بھی ایور نہیں ہوا ہے۔ آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، 11ویں دفعہ بھی آپ کو نیا لگے گا۔ 1 سال دورہ قرآن کرتے ہیں، لگتا ہے سب کچھ آ گیا ہے، اگلے سال کریں گے اور چیزیں کھل جائیں گی۔ اور پہلی دفعہ بھی دیکھیں نا تو انسان کو کبھی نہیں بھی چیز دکھتی، جیسے ہمیں شاپنگ کرتے ہوئے پہلی نظر میں ہر چیز بھا جاتی ہے، لیکن جب گھر لاتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، دیکھو اس میں یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو آپ کو مجھے اس میں سبق کیا ملا کہ اس آسمان دنیا کو جس پہ اللہ نے ستارے ٹانک دیے، یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ تیسرا مقصد ہے ستاروں کا، 2 پیچھے ہم پڑھ چکے، یعنی یہ شیطانوں کو بھگاتے ہیں، وحی کی حفاظت۔
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس چیز میں خوبصورتی ہو نا اس میں کچھ افادیت بھی ہونی چاہیے. بس ہمارے گھروں میں کچھ مشینیں ہوتی ہیں کام کاج کے لیے، ویکیوم کلینر، ریفریجریٹر، لیکن ساتھ ہی ہمارے کچھ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ صرف خوبصورتی. اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا. آپ بیکار چیزوں کو سجانے کی بجائے ان کو کارآمد بنا لیں. زندگی کا یہی خلاصہ ہے. آگے جہنم کے جوش اور غضب کی بات ہے آیت 6 سے 9 میں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم. جہنم کتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن آج لوگ اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا آیات کو پڑھ کر تو واقعی وہ کھولتی ہوئی ایک ہنڈیا یا جوش لیتا ہوا وہ بوائلر. کبھی آپ سٹیل مل کے قریب سے گزرے ہیں یا آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو جا کر کسی بڑی فیکٹری اور مل کو دیکھنے کا؟ بڑے بڑے بوائلر چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جہنم بھی کھول رہی ہے، اور جب وہ اس کی آواز بھائی اذا القوا فیہا سمیعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں پھینکے جائیں گے نا تو وہ اس کا چیخنا اور چلانا دیکھیں گے. تکاد تمیز من الغیظ، الحمدللہ، قریب ہے کہ غضب کے مارے وہ پھٹی پڑے. اور جب کبھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی سوال کریں گے اس کے داروغہ. بس آپ اس پہ نظریں ٹکا لیں. آیت 8 کا آخری ٹکڑا، الم یاتیکم نذیر. یہ جہنم کے گارڈ مین، سیکیورٹی مین کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی نبی، کوئی پیغمبر؟ نہیں، ہم تو اس سے بعد میں آئے تھے. اچھا تو کوئی اللہ والا، کوئی استاد، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مینٹور، کوئی نہیں آیا جس نے تمہیں زندگی میں ڈرایا ہو؟ جواب سنیے، قالوا بلا، کہیں کہ کیوں نہیں، آئے تو تھے. قد جاءنا نذیر، پھر کیا ہوا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. ہم ڈینائل فارم میں تھے. کیا کہا ہم نے کہا کوئی نہیں اللہ نے چیز نازل کی، یہ تم تو ہو ہی بھٹکے ہوئے دور کی گمراہی میں، یا تم بہت بڑی گمراہی میں ہو. یعنی ہدایت سے دوری اختیار کی، کیونکہ ہدایت پانے کی دو صورتیں آیت 10 سے 12 میں دکھ رہی ہیں. آپ اور میں اس آیت کو بالکل اپنی آنکھوں میں بسا لیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یہ دو لفظ ہیں. ہم سنتے اور ہم عقل استعمال کرتے. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اکثر ہم کیا کہتے ہیں پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. حالانکہ یہاں گناہوں نہیں ہے، ذنب واحد. وہ اپنے ایک گناہ کا ہی اعتراف کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو اس کا حق نہ دیا، یا اللہ اور اس کے رسول کو اس کا حق نہ دیا، اور جہنمی بن گئے. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈر گئے. بن دیکھے رب سے ڈرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لوگوں کے سامنے یا چھپ کر کام کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرتے ہیں. یعنی جب آپ کو اس بات کا یقین ہو نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ کوئی غلط حرکت کرنے کا سوچتے بھی نہیں. تو جس کو السمیع اور البصیر اور العلیم کی موجودگی کا احساس ہو جائے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگوں میں اچھا اور اکیلے میں برا تو نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ قربت کا احساس دلاتے ہیں 13 سے 14 میں. کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میں نہیں تجھے جانتی، بتا کیا بات ہے. بیٹی ماں سے کچھ چھپائے نا تو ماں بھانپ جاتی ہے. سمجھدار ماؤں کی نظریں بیٹیوں کے زبانوں پہ نہیں، ان کے ایکشنز اور ان کے چہرے کے تاثرات سے پہچان جاتی ہیں کہ بچی اپنے گھر میں خوش ہے کہ نہیں ہے. تو جس رب نے وہ ماں دی ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ بتاؤ تمہارے اندر ہو کیا رہا ہے؟ تو لہٰذا تعلق باللہ مضبوط کرنا ہے. پھر آگے زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا مظہر ہے آیت 15 سے 18.
یہ زمین بھی اللہ کی ایک عجیب سی مخلوق ہے، کیسے منو ٹنو وزن اپنے اوپر رکھے ہوئے، اور بالکل کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا. یہ جو لفظ ہے نا ذلول، یہ گائے والے واقعے میں بھی آپ پڑھ کر آئے سورۃ بقرہ میں. تابع، نرم، امن والی، رزق فراہم کرنے والی، جھکی ہوئی، عزت دینے والی، فرما بردار، سب اپنے اندر سمیٹے ہوئے. آپ سوچئے اگر یہ زمین ایسی نہ ہوتی جیسی ہے تو کیا دنیا کا نظام چلتا؟ نہیں چلتا. آگے ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں بھی، بلکہ 29ویں پارے میں کہ امواتم، زندہ اور مردہ دونوں کو زمین سمیٹ لیتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے. آیت 19، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا تم نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کیسے صفے باندھ کر چلتے ہیں، اڑتے ہیں، کبھی پر کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. یہ تو بتاؤ کہ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر رحمان. کبھی آپ نے برڈز کی فارمیشن دیکھی ہے فلائنگ میں؟ وی شیپ میں چلتے ہیں. آگے ایک لیڈر ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے دو، پھر دو، پھر دو، اور وہ کھلتے جاتے ہیں. اس کے اوپر بہت سارے پریزنٹیشنز ہیں جو شیئر کیے جاتے ہیں کلاسز میں، کہ اس طریقے سے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. شروع والے لوگ ذرا سی محنت کر لیتے ہیں، پچھلے تو ایسے ہی چلتے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ٹیم ورک اور لیڈرشپ اور اس کو فالو کرنا، اس کے بینیفٹس بتاتے ہیں. اور پرندے کبھی راستہ نہیں بھولتے، بلکہ ان پرندوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا تھکنے لگے نا، تو باقی جھنڈ جب آگے جاتا ہے نا تو اب ایک پیچھے رہے تو اگلوں میں سے 2 اور اس کے ساتھ آ کے 3 کی وی بنا لیتے ہیں. کوئی پرندہ اکیلا نہیں اڑتا. لکھ لیجئے، بڑے کاموں کے لیے، اڑنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر معبودان باطل کی بے بسی اور لاچارگی ہے آیت 20 سے 22 میں، کہ کوئی ہے جو تمہاری مدد کرے. جو لوگ ساری زندگی انہی کو بلاتے رہے وہ ذرا افسوس کریں گے. پھر آیت 23 میں اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہاری سماعت اور بصارت بنائی، تمہارے دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، مگر تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. یہ لفظ قلیل بھی بڑا عجیب ہے. دعا کرے اللہ میں قلیل لوگوں میں کر دے. اور تھوڑے لوگ خاص ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں. پھر روز قیامت منکرین کی صورتیں بگڑ جائیں گی. آیت 24 سے 27، وہاں کے عذابوں کو دیکھ کر، وہاں کے معاملات کو دیکھ کر منکرین ہکے بکے رہ جائیں گے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. اور جب ان کے سامنے قیامت کے مناظر آئیں گے، فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، سیاہ پڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جو انکار کرتے تھے. کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو طلب کرتے تھے. بار بار نبی کو آ کر کہتے تھے قیامت کب آئے گی، اچھا لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. تو اللہ کہتے ہیں اب بولو. پھر اللہ کی قدرت ہے کسی کو سزا دے یا رحم کرے. آیت 28 سے 30، یعنی ایک خوبصورت سی سوچ پہ صورت مکمل ہوتی ہے. قل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ اور یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ غور کرو. ان اہلکنی اللہ، اگر میں وہ ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، یعنی اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کیا پتہ چلا کہ ساری قدرت اللہ کی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستوں میں نکلے، جنہوں نے اس کی مرضی کی زندگیاں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو احسن درجے پہ پورا کیا، تو اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا. اور آخر میں کہا کہ اللہ اگر تمہارے پانی کو خشک کر دے تو کوئی ہے جو جاری پانی لے آئے. آج بھی دنیا میں ڈیزرٹس ہیں، دنان افریقہ کا ملک، کہ جہاں بالکل مٹی کے بسکٹ کھاتے ہیں بچے، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ڈراؤٹ، قحط.
ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، تھوڑی جگہوں پہ اگر کہیں پانی ہے تو اس کو جا کے چوستے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، اور ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد جب بھی ٹیپ کھولے نا، اس آیت کو سوچیے گا، ضائع نہیں کرنا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے بھری ہوئی صورت تھی۔ اگلی صورت القلم، 52 آیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی باتیں ہیں اس میں۔ پہلی 4 آیتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کے نبی اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوسری بات، نون والقلم میں قلم کی اہمیت ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ تقدیریں لکھی گئیں، اسی کے ساتھ الہامی کتابیں لکھی گئیں۔ جی آپ سیٹ کر لیجیے، کوئی بات نہیں۔ بجلی گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب وہ آنا کا ویٹ کر لیں، اتنی دیر آپ لوگ کوئی بات کرنے رہنا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جو دیر سے آتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی ظاہر ہے وہ انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی، اور جو جلدی اٹھ جاتے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ تو ایک تو یہ ریمائنڈر دینا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارا روزہ نہیں ہوتا، ہماری تکمیل رول ماڈل میں ہوگی، یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے ہم رول ماڈل، اور انشاءاللہ تکمیل اسی ٹائم پر ہماری ہوگی، کل 20واں پارہ ہمارا وہاں ہوگا۔ اور اگر روزہ ہو جاتا ہے، سوری عید ہو جاتی ہے، روزہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ عید کے بعد اور ان سے پوچھ لیں کہ دل کیا کر رہا ہے، روزہ ہو جائے کہ نہیں؟ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دل چاہ رہا ہے عید سب ہو کی دعا جائے؟ تو یہی ہے نا کہ اللہ کرے کہ کل ہماری تکمیل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ ہمیں روزہ ہوتے دے۔ رمضان جانے کو چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن ظاہر ہر چیز آتی ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں یہی بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا پروگرام آپ سب جو بات میں آئیں گے ان کو بھی انشاءاللہ ہم ریمائنڈر دے دیں گے، اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں۔ اور ادھر بھی نیچے لکھ کے لگوا دیجیے گا، پھر ادھر نیچے بھی لکھ کے لگوا دیجیے گا نا آپ لوگ۔ نیچے بھی ہم لگا دیں گے، اگر کوئی غلطی سے یہاں آ گیا کل رمضان اگر روز، اور وہ اسی سوچ سے آئے کہ تکمیل آنا، تو انشاءاللہ نیچے بھی ہم لوگ اس لگوا دیں گے، اور آپ کے گروپ میں تو انشاءاللہ ڈال ہی دیں گے۔ آپ لوگ اس کو فارورڈ کیجیے گا آگے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو دعا میں شریک کرنے کے لیے انشاءاللہ، پھر اس سے آگے ان کو پروگرام پتہ چلیں گے کہ آگے کس طرح ہمارے پروگرام چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آیت 1 سے 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، تو سوال یہ ہے کہ قلم کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی وحی جو 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے نا، اس میں بھی قلم کا تذکرہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس سے تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں۔ پھر اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قلم ان 3-4 چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے کن سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور انسان کا نامہ اعمال بھی قلم سے لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ کہاں کیسے ہے؟ آپ کا میرا کیا اس پہ جواب ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے، تو پوچھ بھی لیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک بڑی خوشخبری دی گئی کہ آپ کے لیے لأجرن غیر ممنون ہے۔ ذرا سا سوچئے کہ اللہ کے نبی کے اجر کا سلسلہ جس نے قیامت تک ختم نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے ذریعے دین ہمیں ملا، قرآن آپ کے ذریعے ملا۔ ہم قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس کی نیکیاں ہمارے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتی ہیں، کیونکہ آپ بنیاد بنے۔ ہم قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ امیجن تو کیجئے کل آپ کے ثواب کی کیا انتہا ہوگی۔ اور ایک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، مشکات المصابیح کی 1257، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا،
تو کہنے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ قرآن، یعنی آپ قرآن کی ایک مجسم شکل تھے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 to 9 میں جلد ظاہر ہو جائے گا کہ کون بھٹک گیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، جس کے دل میں شک ہوتا ہے نا، وہ اچھی سے اچھی بات کو بھی نہیں مانتا۔ یہاں بھی اسی بات کو بنیاد بنایا گیا کہ نہیں یقین آ رہا نا، چھوڑ دو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ نہ کہنا مانے جھٹلانے والوں کا، کیونکہ وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے تم سست ہو جاؤ، باقی یہ خود کریں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ، دہن سے ہے، چربی کو کہتے ہیں، سلپری بٹرنگ، یعنی یہ تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں ہدایت کے راستے سے۔ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں دیکھیں کہ کون ہے جو ہمیں بار بار ہدایت سے دور کرنا چاہتا ہے، نمازوں سے، روزوں سے، ہمارے لباس حجاب سے دور کرنا چاہتا ہے، تو آپ فارم ہو جائیں۔ ایک بات آپ نے اگر ان کی غلط مان لی تو اگلی وہ خود ہی منوا لیں گے۔ اور آج دنیا میں ہدایت کی روڈ سے گمراہی کے راستے پہ جانے کا یہی طریقہ ہے، ایک دم نہیں کوئی پھسلتا، تھوڑا تھوڑا کر کے پھسلتا ہے۔ اوپر سے گرنے والے کو اگر کوئی نہ روکے نا تو وہ چوٹی سے گرتا ہے نا تو تہ میں جا کے گرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کردار آیت 10 to 16 ہے، یعنی پوری صفات پیش کر کے اللہ نے ایک کردار ہے، اصل میں بھی کوئی تھا لیکن ہم تو اس کو ایک ایسا کردار سمجھتے ہیں کہ جس کی خواہش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّہِینٍ، ہر دور میں ایسے کردار آپ کو دکھیں گے، نبی کے دور میں بھی تھے جو ادھر ادھر چغلیاں کھاتے تھے، خیر سے روکتے تھے، سرکش بھی تھے، حدوں سے گزرنے والے بھی تھے، اور ان کے نسب بھی کوئی اتنے پاک نہیں تھے۔ وجہ کیا اتنی اکڑ کیوں ہے؟ ان کا نزا مال و بنین، اللہ نے مال اور بیٹے دے دیے ہیں نا، اس لیے۔ اور جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، اولڈ ڈیٹڈ ہیں۔ آج بھی لوگ آپ کو کہیں گے کیا آپ پرانی کتاب پڑھ رہی ہیں، کوئی نئی چیز پڑھیے، تو پھر نئی دنیا میں جائیے، یہ دنیا بھی تو پرانی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ نے کہا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم اس کی سونڈ پہ داغ لگائیں گے، یا نوٹ کیجئے گا، خرطوم بولا گیا، ناک نہیں، یعنی پھول پھول کے اس کی ناک سونڈ جتنی موٹی ہو گئی، تکبر کی طرف اشارہ ہے۔ پھر باغ والوں کا ایک قصہ ہے جس میں ان کی ناشکری اور اس کی سزا ہے، آیت 17 سے 33 میں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اصل میں یہاں پھر شکر اور ناشکری کی بات کر کے مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے اپنی اتنی بڑی نعمت ایک نبی کی صورت میں دی، دین اسلام تمہیں ملا، لیکن تمہارا حال باغ والوں والا ہے کہ جو باپ تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا تھا، اس میں سے جب بھی پھل اترتا تھا بیٹوں نے سوچا کہ ہم غریبوں اور یتیموں کا حق مار لیتے ہیں، کیونکہ جب دن میں جا کر فصل کاٹتے ہیں نا تو کوئی غریب غربا میں سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے ہمیں حصہ دو، اور دیکھو نا ہماری محنت کی کمائی ہے اور سارے اس میں سے اتنا ہم ان کو دے دیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایون زکوٰۃ دیتے ہوئے یہی سوچتے ہیں۔ اللہ نے ان کی سوچ پڑھ لی۔ رات کے وقت ایک ایسی آندھی چلی، ہوا آئی کہ جس میں آگ تھی، سارا باغ جل گیا۔ انہوں نے کہا صبح آئیں گے نا تو غریب آتے ہیں، ہم مڈ نائٹ میں جائیں گے، جنہیں آپ کہہ لیں کہ مصبحین، صبح صبح، اور جب وہاں گئے تو باغ ہی نہیں ہے، سوکھی زمین ہے، جلی ہوئی گھاس ہے۔ اب کہنے لگے کہ ہم غلطی سے کہیں اور تو نہیں آ گئے؟ نہیں یہ رستے تو سب ٹھیک ہیں۔ پھر اس میں سے کوئی ایک بولا نہیں، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے۔ جو ان میں سے بہت سمجھدار تھا نا، اوسطہم، کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم کیوں نہیں اللہ کی تعریف کرتے، اس کی تسبیح کرتے؟ مراد یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے بندوں کو کیوں نہیں تم حصہ دیتے؟ لہٰذا پھر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اس چیز کا افسوس کیا، اور پھر اللہ نے ان کے حالات کو پلٹا دیا۔ کیا بتا دیا کہ دنیا کے اس باغ میں سے بھی کچھ شکر
کا پھل لے کر جائیں گے دنیا سے، اور کچھ ناشکری کے کانٹے لے کر جائیں گے اور وہاں اس کی سزا بھگتیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 34 سے 41 میں، کیا متقی اور مجرم برابر ہے؟ ایک سوال ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ آپ دیکھیے کہ یہاں مسلمین کا اپوزٹ عموماً ہمارے خیال میں کیا آتا ہے؟ غیر مسلم۔ افنجعل المسلمین کالغیر مسلمین، نہیں، مجرمین۔ تقابل ہے متقی کے مقابلے پہ مجرم، اس لیے کہ اللہ کو نہ ماننا یا اس کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ بہت بڑا، اللہ یا اس کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس کے بعد جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی ذلت، جو ایسا کرتے ہیں ان کو کیسے ذلیل ہونا پڑے گا۔ 42 سے 43 ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال اور جمال کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدوں کی طرف دعوت دی جائے گی۔ فلا یستطیعون، سب سجدے میں چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، نظریں بھی جھکی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، ذلت بھی ان کے چہرے پہ چھائی ہوگی۔ وجہ، قصور، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ یہ صحیح سلامت ہے تو سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آج آپ اور میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کمر ٹھیک ہے، گھٹنے بھی ٹھیک ہے، بلا وجہ زمین سے اوپر سجدہ نہ کیجیے۔ اور جب اللہ سامنے آ جائے گا پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اگر آج اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے سارے پردوں کو اٹھا کر دنیا میں آ جائے، سارا نظام بگڑ جائے، سب سجدوں میں چلے جائیں گے۔ کسی بڑے انسان کو دیکھ کر ایک دم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ رکوع میں جانے لگ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو سوچیے اللہ کی ذات سے کیا معاملہ ہوگا۔ پھر آگے حق کو جھٹلانے والوں کے برے انجام کی بات ہے، آیت 44 سے 47 میں، کہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس آپ مجھے بھی چھوڑ دیں اور ان کو بھی چھوڑ دیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ مراد قرآن ہے۔ کیا کریں گے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو وہاں سے کھینچیں گے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا سَنَسْتَدْرِجُهُم، اس میں اللہ کا ایک قانون سمجھیے، استدراج۔ درجہ کیا ہوتا ہے؟ درجہ، بلندی۔ دراجہ عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، لیڈر کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو استدراج کے قانون کے تحت پکڑتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بے خبری میں پکڑنا، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا اور ایک دم اس کی پکڑ آ گئی، خوشی والے گھر میں ہی موت ہو گئی، نافرمانی کے نشے میں چور تھا اور ایک دم ملک الموت سامنے آ گیا۔ پھر اسی طرح نعمت دے کر پکڑنا، نعمتوں کی فراوانی کا شکر ادا کرنا فراموش کر دیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ جتنا اللہ نے نعمتیں دی وہ اتنا اس سے دور ہو گئے۔ پھر اسی طرح احسان کر کے ڈھیل دی گئی، پھر اس کو پکڑ لیا گیا۔ بس اتنا سمجھیے کہ اتنا سمجھیے کہ ہر انسان اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے چپکے سے، یہ کر کیا رہا ہے۔ کبھی ماں بھی اپنے بچے کو مستیاں کرتا دیکھ کر دور سے دیکھتی ہے، ذرا دیکھو یہ کرتا کیا ہے، اور جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اس کا نقصان ہے یا چیز کا، تو ایک دم ماں پکڑ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کے ساتھ استدراج کا معاملہ کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تعریف کر کے فتنے میں ڈالا گیا، تعریف ہوئی تو بھول گئے، یہ بھی استدراج ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا اور پردہ پوشی کی گئی۔ تو نفس کے دھوکے ہیں اصل میں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے نفس کے دھوکوں کا شکار ہیں۔ جب انہوں نے کوئی غلطی کی، ہم نے انہیں نئی نعمت عطا فرما دی۔ ہر غلطی پر نئی نعمت، انہوں نے کہا اس سے تو اچھا سودا ہی کوئی نہیں، اللہ ہم سے خوش ہے نا تبھی ہمیں یہ دے رہا ہے۔ دیکھو نا اگر اللہ خوش نہ ہوتا تو پھر اتنا کچھ کیا ملتا، اور پھر انہوں نے معافی تک مانگنا چھوڑ دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں تم کسی کو سرکشی اور نافرمانی کے باوجود عزت میں، مال میں، اولاد میں بڑھتا دیکھو تو یہ استدراج ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے عمل کی بات کیا لینی ہے کہ اپنے حال پہ غور کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو دولت، مال، سکون، خوشی ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی رضا ہو، کبھی اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی کو صبر کی تلقین ہے۔ سورت کا اینڈ ہو رہا ہے 48 سے 51 میں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے نبی آپ اللہ کے حکم کے آنے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ پیچھے ذَنُّون کہا گیا سورۃ الانبیاء میں۔ سورہ یونس میں یونس بھی لفظ آیا جب اس نے پکارا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں یونس کس سزا میں یا کس وجہ سے اللہ ان کو لے گئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آنے سے جلدی کی، یعنی وہ کام پہلے ہی کہہ دیا یا اس کام کی پہلے سے خبر دے دی جو بھی اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پکار لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت 52، قرآن اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے اس کو ریمائنڈر بنانا ہے۔ اچھا سارے جہان والوں کے لیے، تو ابھی تو ہم صرف مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو یہ لفظ عالمین کیا بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی سی حیثیت اور اپنے سے ریسورسز کے ساتھ دنیا بھر تک پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ اب آگے سورۃ الحاقہ میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، اور اس میں ہمیں پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ عقیدہ آخرت ٹھیک کرو۔ 52 آیات ہے۔ پہلی 12 آیات میں قیامت کو جھٹلانے والوں کے واقعات عبرت ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ انداز دیکھیے، ایسے لگتا ہے جیسے پروک کیا جا رہا ہے۔ الحاقہ کیا ہے اور تمہیں کیا پتہ الحاقہ کیا ہے اور تمہیں کیسے پتہ چلے وہ کیا ہے؟ یہ انداز عربوں میں عام تھا، کسی بھی چیز کو ایمفیسائز کرنا۔ ہم بھی تو آج اپنے زبان میں یہ کہتے ہیں نا، کیا بتاؤں تمہیں، کیا بتاؤں، بالکل ایک وہ سٹائل ہے۔ اور پھر آگے پچھلی قوموں کی سرکشیاں اور نافرمانیاں اور اس پہ ان کی پکڑ کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ رب جو قوم نوح کو پکڑ سکتا ہے، قوم عاد، قوم سمود کو ہواؤں سے لا سکتا ہے، کیا وہ پوری دنیا کو ایک بڑی قیامت سے مبتلا نہیں کر سکتا؟ جس نے قوم لوط پہ بستیاں الٹ دیں، جس نے فرعون کو ڈبو دیا، سب نے ایک رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے کسی ایک نعمت کو اس کے خلاف کر دیا تو مان لو کہ قیامت آئے گی۔ آج وقت کے ساتھ ہماری نسلوں کے دماغوں میں یہ خیال ڈالا جا رہا ہے کہ قیامت نہیں آنی۔ بالکل یہی سٹائل نان مسلمز کا ہے، کہتے مر کے مٹی ہو جائیں گے، دیٹس اٹ۔ اچھا پھر وٹ از پرپز آف لائف؟ جسٹ بی ہیپی، بی نائس، دوسروں کے ساتھ اچھے رہو اور انجوائے کرو، ایٹ ڈرنک بی میری۔ اللہ کہتا ہے یہی نہیں ہے، یہ بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے اب آگے آیت 13 سے 37 میں قیامت کا نقشہ اور اعمال ناموں کی پیشی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا۔ کون سا؟ نفخۃ واحدہ، یک بار کی پھونکنا۔ دیکھیے مائک میں زور سے کوئی بولے نا تو ایک دم کانوں میں بو جاتا ہے۔ سور کیا ہے؟ ایک بڑا سا بھونپو، ایک بڑا سا مائک کہ جس میں آواز بڑھتی جائے گی اور لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹتے جائیں گے، اور پہاڑ، زمین، سورج، چاند، ستارے سب ختم ہوتے جائیں گے، اور آسمان جو آج بڑا آپ کو ایک سموتھ لگ رہا ہے اس دن وہ بھی ڈھیلا ہو جائے گا۔ پھر فرشتوں کی باتیں، اللہ کے عرش کی باتیں ہیں، 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اس وقت آپ کے میرے لیے بات ہے، یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَہ، اس دن وہ پیش کیے جائیں گے، ڈسپلیڈ سامنے ہوں گے، بڑے بڑے سٹیجز ہیں اور وہاں آئیں گے، بلائے جائیں گے اور ان سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، نہ لوگ ان سے اور نہ لوگوں سے وہ چھپیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پھر وہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو اس میں کر دے۔ فَیَقُولُ، وہ کہے گا، ہاؤ مُقْرَؤْ کِتَابِیَہ، آؤ دیکھ لو میرا کتاب نام، میرا نام اعمال، میری رپورٹ دیکھو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو۔ لوگ دیکھ کے کہیں گے واہ کتنے اچھے نمبر آئے ہیں آپ کے۔ اچھا آپ کیا کرتے تھے؟ جیسے پوزیشن ہولڈرز کے انٹرویوز کرتے ہیں نا، پھر لوگ کیسے پڑھتے تھے، کیا آپ مینیج کرتے تھے، کوئی سے بھی پوچھ رہا ہوگا
لگتا تو ایسے ہی انداز سے، کیا کہے گا؟ کچھ نہیں، بس ایک نیکی۔ آپ دیکھیں گے ابھی ایک چیز کا تذکرہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ گمان کرتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا، بس ختم۔ نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ زکوٰۃ کا ذکر، نہ عمرے کا ذکر، نہ روزوں کا ذکر۔ کیوں؟ جس کو حساب سے ملاقات کا یقین آ گیا نا تو یہ سب کرے گا۔ انجام کتنا خوبصورت ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ موج کرو، دل پسند زندگی ہے، اعلیٰ جنتیں ہیں، اس کے میوے جھکے ہوئے ہیں، کھاؤ پیو خوشی سے، کوئی موٹے ہونے کا ڈر نہیں، کوئی شوگر بڑھنے کا ڈر نہیں، کوئی بی پی ہائی نہیں ہوگا، کوئی کولیسٹرول نہیں آئے گا۔ اور یہ کیوں کھاؤ؟ کیونکہ تم نے پچھلے دنوں میں بڑی محنتیں کی ہیں۔ یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ، اللہ ہمیں انہی میں رکھے۔ اب تصویر کا اگلا روپ 25 سے 37، 25 سے 37، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس مجھ پر، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ فیل ہونے والا ہر اسٹوڈنٹ یہی کہتا ہے، اللہ کرے پیپر ہی گم جائے، جنگ لگ جائے، بغیر پیپر چیک کیے لوگوں کو پاس کر دیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، آج میرا حساب میرے سامنے کوئی نہ رکھتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے تو میرا مال بھی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری تو جو بادشاہت تھی، میری جاگیرداری تھی، جو میں بڑا بنتا تھا، آج اس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور توق پہ نہ دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو ہانک کے لے جاؤ جہنم میں، جیسے جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال کر ان کو پانی کی طرف لے جایا جائے، ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ دنیا میں کھلا پھرتا تھا نا، کہتا تھا میری مرضی، آئی ایم ایٹ مائی اون۔ آج اس کو سنگلیوں میں اور زنجیروں میں باندھ دو۔ قصور کیا تھا؟ اب ذرا قصوروں کی لسٹ نوٹ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، آیت 33۔ یہ بہت بڑے ایک اللہ، ایک بڑی ہستی پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا یہاں کوئی غم خوار نہیں ہے، دلی دوست، فاسٹ فرینڈ نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اس کے لیے اور کوئی کھانا نہیں سوائے غسلین کے۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جس کو صرف مسٹیک کرنے والے، خطا کرنے والے، غلطیاں کرنے والے کھائیں گے۔ اب بتائیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے؟ 4 دن کی دنیا مرضیاں کر لیں اور وہاں اتنا برا انجام۔ اسی لیے پھر آگے قرآن پاک کی بات آ رہی ہے۔ آیت 38 سے 47 میں قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اس موضوع کو پیش کیا گیا۔ اس میں آپ کے میرے لیے جو بات ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ خوبصورت کتاب دے دی تنزیل من رب العالمین کی صورت میں، آپ نے میں نے اس کو انسانیت تک لے کے جانا ہے۔ اور نبی نے یہ کلام خود نہیں کہا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ جو آیت 44 اور اس کی اگلی آیتیں نا، اللہ کے نبی کے ناطے سے یہ سب سے بوجھل ترین آیتیں ہیں۔ اگر یہ قرآن نبی نے واقعی خود لکھا ہوتا تو یہ آیتیں قرآن میں نہ ہوتی، کیونکہ اس میں پورے ایکشنز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ کلام اگر اس نبی نے خود لکھا ہوتا تو ہم ان کی رگیں گردن کاٹ دیتے۔ قرآن عظیم نصیحت اور یقینی حق ہے، یعنی یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ سورت کے اینڈ پہ 48 سے 52 میں پیغام کیا ہے کہ قرآن عظیم ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے متقین کے لیے۔ اور متقی کون؟ جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے پارے میں بھی ہم نے بات کی تھی، اب سیکنڈ لاسٹ پارے میں دوبارہ تقویٰ کو دیکھ لیں۔ کیا آپ کو اس سفر نے کچھ احساس دیا کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف؟ آپ کے اندر ہدایت کی بھوک جاگی؟ الحمدللہ، پھر آپ متقی ہیں۔
اور اللہ آپ کو اس سفر پہ آگے بڑھائے۔ قیامت کے دن جو حسرت ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن کیا بات ہے آخر میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کی۔ کون سا رب؟ ربک العظیم، تو سبحان ربی العظیم۔ تو اللہ کی بڑائیاں بیان کرتا ہوا یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ معارج ہے، 44 آیات ہے۔ اب اس کے اندر ایک کردار ہے، کریکٹر بلڈنگ کی کچھ آیات ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ شروع سے لے کے یہاں پہنچنے تک کچھ پیکیجز دیے گئے ہیں، جہاں وہ آیتیں آتی ہیں بتاؤں گی آپ کو۔ سب سے پہلے تو شروع کی 7 آیات 1 to 7 کفار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور بد دعا، حضرت نوح نے بد دعا کیوں دی؟ کب دی آپ نے نوٹ کیا؟ 950 سال حجت تمام ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اورنج سے جوس نکال رہے ہیں، کب تک اس کو مشین پہ رکھتے ہیں؟ جب تک اس میں سے جوس نکلتا ہے۔ جب چھلکا رگڑنے لگے تب اس کو اٹھا دیتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہر بندے پہ حجت تمام کی۔ 13 سال کا صبر کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا، اور اپنے سامنے اپنے ساتھیوں کو کبھی پتھروں پہ لیٹا دیکھنا اور کبھی تکلیفوں میں دیکھنا۔ تو بالآخر جب نبی اپنے اس راستے میں جو اللہ نے اس کو دیا چل رہا ہوتا ہے تو پھر جدائی کا وقت آتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا کی بات ہے۔ خوبصورت صبر کیجیے۔ یہ صبر جمیل کیا ہے؟ ہم سورۃ یوسف میں بھی دیکھ چکے، یہاں بھی دیکھیے دعوت اللہ کے راستے کا صبر۔ کون سا؟ الصبر لا شکوۃ فیہ، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو۔ اچھا کچھ لوگ شکوے بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا میں تو پھر صبر ہی کروں گی۔ نہیں، آج سے نیت کیجئے جو بھی معاملہ زندگی کا خوبصورت صبر کرنا ہے۔ آگے قیامت کا ہولناک منظر ہے، آیت 8 سے 18 میں، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس کو نوٹ کریے گا۔ بے جان چیزوں پہ تو جو ہوگا وہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن اس چھوٹے سے انسان کا حال کیا ہوگا کہ اس دن کوئی دلی دوست دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھے گا۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کو سوچیے، اس وقت چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، وہ حاضر ہو جاتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں۔ خوشی غم میں دوستیں بہت سارا دکھ بانٹ لیتی ہیں، بہت سے کام بانٹ لیتی ہیں۔ قیامت کے دن سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ دل چاہ رہا ہوگا کہ کس دن میرا دکھ درد بانٹے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری بیسٹ فرینڈ بھی اس دن تمہارا حال بھی نہیں پوچھے گی۔ یبصرونہم، حالانکہ دکھائے جائیں گے، اس کو پتہ کہ آپ کے اوپر مشکل آئی بھی ہے، لیکن آپ سے منہ پھیر رہی ہے۔ کیوں؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب سے میں جان چھڑا لوں، بدلے میں اپنا بیٹا دے دوں، بیوی، بھائی، سارا کنبہ، قبیلہ، برادری جو مجھے بڑی جگہ دیتی تھی، بلکہ ومن فی الارض جمیعا، سارا کچھ اللہ لے لے جو دنیا میں تھا، ثم ینجی، اور مجھے نجات دے دے۔ کتنا جنرس ہو رہا ہے، کتنا فیاض ہے۔ دنیا میں چند چیزوں کو چھوڑنے کو کہا تھا، وہ نہیں چھٹی۔ دنیا میں تھوڑا سا مال مانگا تھا، نہیں دیا، اور وہاں اتنا جنرس بن رہا ہے۔ جواب آ جائے گا کلا، نیور، تمہاری یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی، بلکہ انہا لظا، یہ تو بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ ہے، نزات للشوا، چہرے کی کھال کو بھون دے گی، تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم تو ہر اس شخص کو پکارتی ہے جس نے پشت پھیری اور منہ پھیر گیا۔ وجمع فاوا، مال جمع بھی کرتا رہا اور گن گن کے رکھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ناپسندیدہ کردار، آیت 19 سے 21، ان الانسان خلق خلوعا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا۔ یہ جو لفظ خلوع ہے نا، اس کو انگلش میں سمجھیے انگزائٹی، ڈپریشن کی ارلی فارم۔ اب جب کسی چیز سے بہت بور ہو جاتے ہیں نا، تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں ہیں۔ جلد باز، ہر چیز مجھے مل جائے، جلدی مل جائے،
ذرا کسی نے کوئی بات کی بھڑک اٹھے، جیسے ماچس کی تیلی لگ گئی۔ ذرا شر پہنچا جزا فضا کرنے لگا، خیر پہنچی تو دوسروں سے نیکی دولت کو مال کو روکنے لگا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کو ایسے لوگ بالکل نہیں پسند۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیا میں چھوٹی سی بات پہ بھڑک تو نہیں اٹھتی؟ چھوٹی سی بات پہ مجھے غصہ تو نہیں آ جاتا؟ اور پھر میں اپنے ماں باپ بھائی بہن بچے بیوی شوہر ان پہ چلانے تو نہیں لگتی؟ اگر ہے تو یہ ہلو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جان چھڑا دے۔ آگے ہے جی جنت میں جانے والوں کی صفات۔ یہ ہے وہ خوبصورت پیکج جس کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک تو سورۃ مومنون کا پہلا رکوع یاد آ جائے گا، قد افلح المومنون، اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد قرآن میں یہ پیکیجز آفر کیے جاتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو اس معیار پہ قائم کر لو۔ آیت 22 سے 35 ہے، الا المصلین، مگر نمازی، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں پورا سال، صرف عمرے پہ جائے ہوئے نہیں پورا سال پوری زندگی۔ پھر ان کے مالوں میں حق ہے معلوم، سوالی کے لیے بھی اور نہ سوال کرنے والے کے لیے بھی، اور یہ قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اللہ کے عذابوں سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے کوئی امن میں نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویاں اور اپنی ملکیت کی لونڈی غلام کے علاوہ۔ کیا پتہ چلا کہ مومن بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی چیزوں کی ترتیب ہے جو سورۃ مومنون میں تھی۔ پھر آگے عہدوں کی پابندی، امانتوں کی حفاظت، گواہیوں پہ قائم رہنا اور نمازوں کی حفاظت۔ اولئک فی جنات اولئک فی جنات مکرمون، ان کی جنتوں میں عزت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسی خوبیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت 36 سے 44، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنت میں جائیں گے؟ آپ کو مجھے اس سے کیا لگے؟ ہمیں تو یہ فکر ہے کہ ہم محبت کرنے والے نبی سے جنت میں جائیں گے کہ نہیں۔ صرف محبت کے دعوے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رسوا ہوں گے۔ آیت 42 سے 44 میں یہ پیغام دے دیا گیا، آج نہیں مانتے کل ان کو ماننا پڑے گا۔ تو سورت کیا پیغام دے کے جا رہی ہے کہ جنہوں نے نبی کی نافرمانیاں کی ان کو وہاں رسوائی سہنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آگے سورت نوح شروع ہوتی ہے، پارے کا نصف بھی اس پہ ہوتا ہے اور 28 آیات ہے۔ حضرت نوح کون تھے؟ مین آف کمٹمنٹ، 950 سال تک لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، رزلٹ بہت اچھا نہیں آیا۔ اللہ نے ان کو ان کی کوششوں کا اجر دے دیا اور جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہے پوری صورت میں۔ مثلاً پہلی چار آیات میں حضرت نوح کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے ان نٹ شل بتا دیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب علیم آ جائے۔ انہوں نے کہا میری قوم، میں تمہارے لیے کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں، وارنر، میرا تو مقام بس یہ ہے کہ میں نذیر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، دیکھیے گا ہر نبی کا یہی پیغام ہے، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ہاں وَأَطِیعُونِ، یہ جو نون کی زیر ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ اطیعونی، میری بات مان لو۔ کرنا اللہ کے لیے لیکن بات نبی کی ماننی ہے۔ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مدت تک مہلت دے گا، اور جب اللہ کی مہلت آ جاتی ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ کیا پتہ چلا کہ دعوت بہت سیدھی تھی۔ قوم کا حل دیکھیے، آیت 5 سے 20 میں حضرت نوح کی دعوت اور قوم کی سرکشی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو صبح کو بھی پکارا رات کو بھی پکارا، مگر میرے پکارنے نے ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا سوائے نفرت کے۔ میں نے جب کبھی ان کو پکارا تاکہ ان کے گناہ تو معاف کر دے، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔
اپنے کپڑے اپنے منہ پہ ڈالتے تھے کہ تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تیری بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور وہ بڑے ہی اڑ گئے، اصرار کیا، واستکبروا استکبارا، وجہ تکبر تھی۔ آج بھی جس بندے کے اندر تکبر ہوگا وہ قرآن کی بات نہیں سنے گا، غصہ آئے گا اس کو، بس چپ کرو، اپنے پاس رکھو اپنا دین، مجھے نہ بتاؤ، مجھے سب پتہ ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو پکار کے بھی بلایا، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ پکارا، ہانکے پکارا، واسررت لہم اسرارا، کبھی چپ کے بھی پکارا، یعنی ساری حجتیں تمام کی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ ہے جی استغفار، اور اس کے فائدے آگے دیکھیں گے تو آیت 11 سے 20 میں آپ کو استغفار کے فوائد دکھیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ برسنے والا پانی یعنی بارش دے گا، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے باغات ہوں گے اور تمہاری نہریں چلیں گی۔ امام بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حسن بصری اصل میں تابعی تھے، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ خشک سالی ہے، کچھ دعا بتائیے، جیسے لوگ آج وظیفہ پوچھیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ ایک نے آ کے کہا کہ مالی کمی ہے، مال نہیں ہے، خسارہ ہے، کہا استغفار پڑھو۔ ایک نے کہا بیٹے نہیں، اولاد نہیں، کہا استغفار پڑھو۔ جو آ رہا ہے اس کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں۔ بعد میں جو شخص ان کے پاس بیٹھا تھا کوئی، اس نے کہا آپ نے سب کو ایک ہی چیز کہہ دی، تو انہوں نے یہ آیات پیش کی۔ اور یقین کیجئے کہ ہم پہ جو تکلیفیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، اب جب آپ استغفار کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ گناہ معاف ہوتا ہے، تو جب وہ گناہ معاف ہوا تو چیز چلی گئی۔ ذرا سا خود سے پوچھئے، گھر میں جو بیماری آئی ہوئی ہے یہ میرے کس گناہ کی سزا ہوگی؟ یہ جو گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے بھلا میرا جرم کیا ہے؟ آپ کو انشاءاللہ اللہ وہ نگاہ دے گا کہ آپ کو کم از کم اپنا قصور تو دکھے گا۔ عام طور پہ ہمیں دوسروں کے قصور دکھتے ہیں، لہٰذا بالآخر پھر قوم کی ہر درمی پہ نبی نے بد دعا دی۔ آیت 21 سے 27، قال نوح ربی انہم عصونی، نوح نے کہا رب میرے انہوں نے میری نافرمانی کی، اور بالآخر پھر ان کے لیے دعا کی بجائے بد دعا ہوئی، اور پھر وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر آیت 28 میں ایک خوبصورت دعا جو آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور جھٹلانے اور تکذیب کرنے والوں کو پکڑ لیا، فطرت کا اصول ہے۔ آخر کب تک؟ ہر چیز کی ایک حجت ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو ایک خاص حد تک ڈھیل دیتے ہیں، پھر آپ ان کو ان کے حل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے آگے سورۃ جن ہے، جو ایک گروہ جنات کا بس نبی سے ایک دفعہ بات سن کر گیا اور کیسے جا کر اپنی قوم کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ 28 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں قرآن پاک کی عظمت، جنات کی زبانی، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی، اللہ کے نبی کی طرف، کیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے کوئی بات سنی اور جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اچھا، عجیب اردو میں تو غریب چیز، غلط مطلب اسٹرینج چیز کو کہتے ہیں نا، عربی زبان میں عجب خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ قرآن نجبہ سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نئے نئے لوگوں کو پہلے قرآن کی خوبصورتیاں دکھائیے، اس کا ڈسپلے، صاف جگہ، کچھ سنیکس دیجئے، کچھ کھانے پینے کا ارینج ہو، ان کا دل لگے۔ جب دل لگ گیا نا تو یہدی الی الرشد کی بات آسان ہو جائے گی۔ نئے لوگوں کو بہت مشکلات میں اور پابندیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور نئے لوگوں سے مراد آپ کے بچے بھی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سے جڑیں تو آپ اس کو قرآن کے میریکلز دکھائیے، خوبصورت ورڈز دکھائیے، جنت کی آیتیں دکھائیے وغیرہ، اور پھر اس کے بعد جس کا دل اللہ کھول دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 سے 7 میں گمراہی کا سبب انکار آخرت ہے۔ جب تک عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی، اور جنات اور انسانوں دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ پھر آیت نمبر 8 سے 10 میں آسمان پر وحی کی خصوصی حفاظت ہے۔ جنات پہلے آسمانوں پہ چلے جاتے تھے،
جب سے وحی الہی کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوا، یا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے۔ یہ ایسی ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے نا تو ایئرپورٹ جانے کے رستوں پہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایکسٹرا سیکیورٹی۔ یہ کتاب کی حفاظت ہے۔ سورۃ ہجر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے میں ہی خیر ہے۔ آیت 11 سے 13 میں یہ موضوع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں میں نیک اور بد ہے نا، ایسے جنات میں بھی ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے جنت میں جائیں گے اور برے جہنم میں۔ آپ کہیں گے ہائے جنت میں جن ہوں گے، میں نہیں جاتی۔ فکر نہ کیجیے، اس دنیا میں یہاں بھی جن ہے اس وقت، اللہ کو پتہ ہے۔ چھپی ہوئی جن کہتی چھپی ہوئی چیز کو ہے، تو آپ اپنا کام کیجئے، اللہ کو اس کا کام کرنے دیجئے۔ پھر آیت نمبر 14 سے 17 میں قبولیت حق کا صلہ اور انکار کا انجام، یعنی جو لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ادھر خوشخبریاں دے دی، کیا لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو کھلا پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی پلائیں۔ اور انکار کرنے والوں کو کیا کہا؟ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس کی لکڑیاں بنیں گے۔ پھر آگے مساجد کی بات ہے، آیت 18 سے 19 میں، مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دیکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے، گھر والا گھر نہ ہو تو دل نہیں لگتا۔ آج کل کچھ مساجد میں فرقہ واریت، گندگی، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھوتری ایسی ہو گئی کہ لوگوں کے دل مسجد میں نہیں لگتے، اور کچھ مسجدوں کے اندر ان کی سپرویژن میں شرک پرموٹ ہو رہا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مسجد جو کہ اللہ کی ہے، اس کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لو۔ پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری ہے، آیت 20 سے 25 میں، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اور یاد رکھیں یہ آسان کام نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ کر دے۔ یہ 7 سمندروں کا پانی پی کر دوسروں کو دینے والی یہ چیز ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آج ہم قرآن کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنے بغیر کلینک کھول لے، اس کا لائسنس ہے ہی نہیں، دکان بند ہو جائے گی۔ 2-4 سال پڑھ کر کوئی جا کر کسی کلینک میں ڈاکٹری کے بورڈ کے ساتھ لوگوں کا علاج کرے، باہر کی دنیا میں تو اس کو میرا لو ماری دیں کہ تم کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، تو نیم ایمان والا خطرہ ایمان۔ جب تک دین کی پوری روح آپ کے اندر نہ اتر چکی ہو، پھر اس کو ہضم کریں، اس کو جسم کا حصہ بنائیں، پھر اپنے عمل میں ڈالیں، پھر دیجیے باہر۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ میں جاتا ہے، دانت لگتے ہیں، چباتے ہیں، پھر معدے میں اس پہ کچھ کام ہوتا ہے، پھر آپ کے انٹسٹائن میں اس پہ کچھ ایکشنز ہوتے ہیں، بالآخر وہ آپ کے خون میں گلوکوز بن کے اور کچھ اور فارم میں جاتا ہے، ہضم ہو گیا۔ اب وہ سارے جسم کو طاقت دیتا ہے، لیکن کبھی خدا نخواستہ ڈائریا ہو جائے، جو ہی کھایا وومٹ ہو گئی۔ وہ جو وومٹ کی سمیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کی باڈی نے اس کھانے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ علم لیں، لوگ کہتے ہیں فلاں کا سن کے لکھ لیں گے، فلاں کا دیکھا ہوا، اس کی جا کے یہ کریں۔ آپ کسی سے بھی سن کے لفظ بہ لفظ بھی لکھ لیں، اور اگر آپ نے خود کو اس کے اندر نہیں فٹ کیا نا تو وہ وومٹ ہے اور نکاہت ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ نازک ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کر کے یہاں بیٹھوں میں۔ مجھے بھی اس کام کو کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ اگر واقعی حضرت ابو ہریرہ والی بات یاد آتی ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا نا کہ ابو ہریرہ نے علم کو چھپا لیا، تو میں کبھی لوگوں کو ایک حدیث نبوی بھی نہ بتاتا۔ پھر اس کے بعد رسولوں کو غیب کا کچھ علم دیا جاتا ہے، جو جتنا اللہ چاہے۔ آیت 26 سے 28 میں یہ بات ہے، اصل عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَیْبِهِ أَحَدًا،
کوئی اس کے غیب کو ظاہر نہیں کیا، کسی کو اس کا غیب نہیں پتہ، ہاں مگر اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو بھی مکمل علم غیب نہیں ہوتا، جب جہاں جتنا اللہ دے دے وہ ملتا ہے۔ پھر آگے ہے جی سورۃ مزمل، بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت، 20 آیات ہیں۔ قیام اللیل کا حکم ہے پہلی 5 آیتوں میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ مزمل کہتے ہیں چادر کو، اللہ کے نبی چادر لپیٹے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اٹھیے، رات کا کچھ حصہ، کبھی آدھا، کبھی آدھے سے زیادہ، کبھی آدھے سے کم، کریں کیا راتوں کو اٹھ کے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اس کے پورے فلو کے ساتھ پڑھیں۔ کیوں کریں راتوں کو قیام اور قرآن کی تلاوت؟ اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بڑی بوجھل ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ قولاً ثقیل کیا ہے؟ تبلیغ، رات کو اللہ سے انسٹرکشنز لینی اور دن میں اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے قول ثقیل۔ پھر آیت نمبر 6 سے 11 میں تزکیہ نفس کے لیے کچھ ہدایات ہیں، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو اٹھنا یہ بڑا ہی سخت ہے، کس میں؟ نفس کو کچلنے میں۔ وطن کہتے ہیں کچلنے کو۔ غزوہ موتا بھی تھا، ایک جنگ ہوئی تھی، اس کی طرف اس میں بھی یہی لفظ ہے، نفس کشی ہوتی۔ آج آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بچے بات نہیں سنتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، شوہروں کو بیویوں پہ اور بیویوں کو شوہروں پہ بھی یہی گلا ہے۔ تو یہ رات کا قیام آپ سے خود بھی آپ کے نفس کو دبائے گا۔ آپ خود نہیں کبھی کئی بار پریشان ہو جاتی، میں کب سدھروں گی، کب میرے گناہ چھٹیں گے، میں کب غیبت چھوڑوں گی، کب میں غصہ کرنا چھوڑوں گی؟ تو اس کا علاج رات کو پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور باقی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ پھر آیت 12 سے 19 میں مخالفین حق کے لیے وعید ہے کہ دیکھو اس نبی کے راستے میں مت آنا، ان لدینا انقالا وجحیما، ہمارے پاس آنکڑے بھی ہیں اور ہمارے پاس آگ بھی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں نے وقت کے نبیوں اور آج کے دور میں جنہوں نے حق بات کہنے والوں کی مخالفت کی، ان کا برا انجام ہے، اور اس میں مثال فرعون کی بھی دی جا رہی ہے۔ پھر آگے جو بات ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر کیسے تم بچو گے، ان کفر تم اگر تم کفر کرو، یوم یجل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس پہ ایک روایت آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اپنی اولاد میں سے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کر لیں۔ وہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس ریشو سے، ہاؤ مینی آؤٹ آف ہاؤ مینی، کا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائیں گے۔ یہ بات سن کر لوگوں کی ہوش گم ہو جائے گی، اور یہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک میں کر لے۔ اور اسی میں پھر جب صحابہ گھبرا گئے تو آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج سے بھی یہ گنتی پوری کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل کے حکم میں کچھ کمی ہو رہی ہے، تخفیف، 1 آیت کا پورا رکوع، ان ربک یعلم انک تقوم، اس میں اصل میں آداب بتائے گئے ہیں۔ آپ اکیلے میں نماز پڑھیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کریں، جتنی مرضی لمبی کریں، لیکن جب پبلکلی لوگوں میں، اسپیشلی بچے، بوڑھے، دن بھر کے تھکے ہارے لوگ آ جائیں تو اتنی لمبی نماز نہ پڑھائیں کہ لوگ پریشان ہونے لگیں۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا میسر ہے قرآن میں سے اتنا لے لو۔ دیکھو پیچھے مریض بھی ہیں، کچھ دوڑ دھوپ کرتے ہیں دن میں، بیچاروں نے کما کر بچوں کو کھلانا ہے، کوئی اللہ کے راستے کے کام کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ نہیں پڑھو، تھوڑا پڑھو، ہاں اپنے لیے جتنا مرضی معیار مقرر کر لو، اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پرموٹ کرنے کے لیے دو۔ اور بات سچ یہی ہے، آپ کی میری ذاتی ضروریات اور ہمارے اوپر جو بھی لائبلٹیز ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد باقی مال کا سب سے بڑا حق اللہ کا دین ہے۔ اس پہ بڑے خوبصورت اقوال ہیں،
دوسرے دورہ قرآن میں بھی میں نے شیئر کیے تھے کہ ایک امام کہا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی تعلیم پہ خرچ کرنے سے بڑی اور کون سی مد ہوگی جس میں تم اپنے مال کو خرچ کرو، کیونکہ اس پہ دوسرے نہیں کریں گے، اس پہ تم مسلمانوں کو ہی کرنا ہے، اور وہی کریں گے جن کو قرآن سے خود بھی محبت ہوگی۔ ہاں وما تقدموا لانفسکم من خیر، تم جو بھی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، آخرت کی بیلٹ پہ تمہارے وہ لگیج بن کے بیٹھے ہوں گے، یعنی آپ کے ہاتھ سے جو نکلتا ہے نا، فکر نہیں کریں، وہ وہاں جمع ہو رہا ہے۔ جیسے بینک میں جا کر پیسہ دے آتے ہیں تو ضائع تو نہیں ہوتا نا، جمع ہی ہو رہا ہے نا، جب ضرورت پڑے گی لے لیں گے۔ اللہ پہ اس سے زیادہ بھروسہ کیجئے جتنا ہم بینکوں پہ کرتے ہیں۔ بڑے پیارے پیغام پہ صورت پوری ہوتی ہے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے صورت مدثر، بالکل صورت مزمل کا اپوزٹ، وہاں قیام اللیل تھا تو یہاں قیام النہار ہے، 56 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا تذکرہ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر لپیٹ کر سونے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو وارن کرو اور اپنے رب کے نام کا آوازہ بلند کرو۔ تکبیر رب، وہ کہتے ہیں نا مجھے ہے حکم اذاں، یہ ہے جی کرنے کا اور اللہ کے نبی اس حکم پر جو کھڑے ہوئے تو پھر 23 سال تو لگتا ہے بیٹھے ہی نہیں، زندگی کے آخری دن تک لوگوں کو پیغام دیتے رہے، والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے لونڈی غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پھر آگے آیت نمبر 4 سے 10 میں دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے کچھ ہدایات ہے، جس میں وثیابک فطہر، اپنے کپڑے صاف رکھو، گندگی کو دور کرو۔ یہاں ایک بات جو بہت ہی ضروری ہے کرنے کی، وہ کیا ہے کہ دین والے کو نمبر 1 اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کوئی اس کے بارے میں شک نہ کرے کہ یہ پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ سونا ادھر خرد برد کر دیا، یہ پتہ نہیں اس کام پہ ان کو کیا ملتا ہے، شاید ان کا اپنا کوئی یہ کاروبار ہے جس کو دین کے نام پہ چمکا رہے ہیں۔ نہیں، دینداری کو دکانداری نہ بنائیے، اور خاص طور پہ جن کو اللہ علم کے لیے چن لے، دین کے لیے چنے، ان کو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے۔ ہر بندے کا ایک الگ کام ہے جو یہ کام کرے گا۔ دوسری بات، ظاہری صفائی ستھرائی بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا بچہ جب اسکول کالج کے ٹیچر کو دیکھتا ہے تو وہ تو خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے اور سوٹڈ بوٹڈ، اور جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کیا ہے، مولوی صاحب ہی ہیں نا، یہ خالہ جی ہیں، یہ کسپارہ پڑھاتی ہیں۔ نہیں، اس وقت ہمیں دین کو خوبصورت پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کو جیسے لوگ پریزنٹ کرتے ہیں نا، لوگوں کو دین ویسا ہی لگتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ دین کو لے کے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ دین پڑھا لکھا ہے، خوبصورت لوگ دین کو لے کر اٹھیں گے، لوگوں کو دین خوبصورت لگے گا۔ آپ کے میرے لیے عمل یہ ہے کہ ہر ممکن حد تک دین کی محفلیں اور دین والوں کو لوگوں کی نظروں میں قابل تعریف بنائیے تاکہ لوگوں کو دین اچھا لگے۔ قیامت کی کچھ باتوں کے بعد آیت 11 سے 25 میں منکرین کا طرز عمل بتا دیا کہ وہ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ بھی وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، یعنی اے نبی آپ جھٹلانے والوں اور میرے بیچ میں سے نکل جائیں، آئی ول ٹیک کیئر، اب ان کا معاملہ ڈائریکٹ میرے ساتھ ہے۔ پھر آگے جہنم کی ہولناکیاں ہیں، آیت 26 سے 29 میں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، میں اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تمہیں کیا پتہ کہ سقر کیا ہے؟ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، لا تبقی ولا تذر، نہ جو باقی چھوڑتی ہے اور نہ ختم کرتی ہے، لواحۃ للبشر، چہرے کی کھال کو بھون دے گی۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں، آیت 30 سے 31، علیہا 19۔ ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا، اچھا اتنوں سے تو میں ہی نبٹ لوں گا، اتنوں کو تو میں کر دوں گا۔ آگے ہم پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے جب تم وہاں جاؤ گے تمہیں لگ بتا جائے گا کہ وہ جہنم کتنی بڑی چیز ہے۔ تو آیت 32 سے 37 میں کچھ باتیں جہنم کی، کیا کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، انہا لإحدی الکبر نذیر للبشر،
یہ تمہاری وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ بڑی آگ ہے، 70واں حصہ یہ دنیا کی آگ۔ اب تمہارا دل کرتا ہے آگے بڑھو، دل کرتا ہے تو پیچھے رہ جاؤ نیکیوں میں، اور پھر جہنم میں لے جانے والے جرائم کی لسٹ 38 سے 48۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ اپنے نفس کے ارد و عوض گروی رکھا ہوا ہے، پلیجڈ ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاتے جاؤ۔ ہاں مگر اصحاب الیمین، جنت میں جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے جو باتیں وہ تو ہوں گی، جہنمیوں سے بھی کچھ پوچھیں گے، کیا؟ ان المجرمین ما سلککم فی سقر، کیا تمہیں جہنم میں لے گیا، یعنی کیا تمہارا جرم تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ پہلی بات پہ کان دھریے گا، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے تھے۔ اور چوتھا جرم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو قیامت کے دن کو ہی جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ کیا میں اور آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں؟ جہاں کمی ہے وہاں معافی مانگ کر ایک نیا باب کھولیے زندگی کا۔ اور آگے ہے جی آیت 49 سے 53، حق سے اعراض کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انکار آخرت، روٹ کاز انکار آخرت ہوتی ہے، باقی چیزیں اوپر الگ سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے پھر آگے آیت 54 سے 56 میں قرآن حقائق کی یاد دہانی ہے، کلا انہ تذکرہ۔ اب دیکھیں سورت کے اینڈ پہ کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ یہ تو ایک ریمائنڈر ہے، بس جس کا دل چاہے نصیحت لے لے۔ اور وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، کیا پتہ چلا کہ اللہ نے تو بیسٹ ریمائنڈر دے دیا ہے، اب جس کا دل کرتا ہے اس کو مان لے اور جس کا دل کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن انجام پھر تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا۔ آگے سورت قیامہ ہے، قیامت کے ناموں کا معروف ترین نام قیامہ، اور یہ کیوں قیامت کا لفظ ہے؟ کیونکہ اس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ 40 آیات ہیں، پہلی 5 آیتوں میں انکار آخرت کی نفی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ کی صورت میں۔ پھر قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے آیت 6 سے 15 میں، یسألوا ایان یوم القیامہ، سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب دیدے پتھرا دیے جائیں گے، جب سورج کو گہن لگ جائے گا، چاند کو گہن لگ جائے گا، سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا، نہیں ہے، نو نیور، لا وزر، کوئی رکاوٹ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو ہر ایک کو رب کے سامنے جا کر ہی قرار پڑے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، آج بتلا دیا جائے گا، خبر دے دی جائے گی ہر انسان کو اس کی جو اس نے اپنے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس آیت کو ہائی لائٹ کیجیے، انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، ولو القیٰ معاذیرہ، چاہے دوسروں کے سامنے کتنے عذر پیش کرے۔ یہ ہے آپ کا میرا نفس لوامہ، جس کو پتہ ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں کہ برے۔ ساری دنیا کی نظروں میں آپ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اصل آپ کو خود پتہ ہوتی ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کا ذکر ہے، آیت 16 سے 19 میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، وحی کے نزول کے شروع میں آپ گھبراتے تھے، جب جبرائیل کوئی بات کہتے تو فوراً جلدی سے اس کو پڑھنے لگتے، تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ڈونٹ وری، اس کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں رکھنا، پھر آپ کی زبان سے اس کو بیان کرانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور آج بھی کسی داعی دین، کسی استاد کی جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بولے، یہ اللہ ہی آسان کرتا ہے، اور اللہ کے حکم سے انسان کوئی بات کرتا ہے۔ پھر آگے حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے،
آیت 20 سے 23 کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو جلدی مل جانے والی کی طلب رکھتے ہو۔ العاجلہ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا کا لفظ بھی دنو قریب جلدی سے ہے، یعنی فوراً فوراً لینا چاہتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہو۔ دیکھیے دنیا نظر آتی ہے نا، اسی لیے ہم فوراً لے لیتے ہیں۔ آخرت اس سے کتنی پیاری کتنی بڑی نظر نہیں آ رہی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی جب تک دیکھیں گے نہیں ہم نہیں لیں گے، بیکار سی چیز لے لیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے۔ یہی بات ادا کر کے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے فریش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کا سوال کرتی ہوں، ہمیں شوق دے دے اپنی ملاقات کا۔ آپ کے بچے کسی ہیرو کو ملنا چاہتے، کسی ایسے کردار کو جس سے وہ متاثر ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو ملنا چاہتا ہے۔ آگے جان کنی کی سختی ہیں، جان کیسے نکلتی ہے؟ آیت 24 سے 40 وجوہ یومئذ باسرہ سے لے کے آخر تک کیا بتایا کہ جب جان جسم سے نکلے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس کو ایسے لگے گا آج میرے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہو رہا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی تک پہنچے گی، تراقی یہاں سے ترقبہ، بالکل جہاں نیکلس پہنا جاتا ہے نا گردن کا وہ حصہ، یہاں کی روح پھنس جاتی ہے، یہ جو آخری ہچکی ہے نا وہ جھٹکے سے وہاں سے جان نکلتی ہے۔ وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وظن انہ الفراق، اب اس نے گمان کر لیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ بچوں کو بھی فون کر کے بلا لیا جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے، آ جاؤ بس اب آخری ہچکی ہیں۔ ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، آپ دیکھیے آپ سب، میں آپ دنیا کے نیک سے نیک اور بد سے بد شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا، اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ خوبصورت سے پیغام پہ بات ختم ہوتی ہے کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے یہ سارا موت و حیات کا نظام بنا دیا، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو بالکل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانسان، جس کا دوسرا نام سورۃ دہر بھی ہے، سیکنڈ لاسٹ سورہ پارے کی۔ اس میں جنت کا تذکرہ بہت ہے۔ سب سے پہلے آیت 4 تک خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار بھی دیا۔ اگر یہ آیتیں سمجھ جائیں گے تو باقی باتیں ساری آسان ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، اما شاکرن، چاہے تو شکر گزار بن جاؤ، و اما کفورا، چاہو تو نہ شکری کرو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے انسان کو پورا مجبور نہیں کیا، چوائس دے کے چھوڑ دیا۔ ہاں شکر گزاری کی روش کرو گے اختیار تو کیا انعامات ملیں گے؟ آیت 5 سے 22 میں اس کا تذکرہ ہے۔ جنت کی وہ خوبصورت نعمتیں کہ جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صحابی بے ہوش ہو گئی ان نعمتوں کو سن کر، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا نا، اور ترجمے میں وہ کیا خوبی ہے جو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا میں این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اس میں اللہ نے ہمیں کن جنت کی نہروں اور پلانے اور کھانے کی باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح سے آیت 14 سے 22 میں جنت کی مزید نعمتوں کے اینڈ پہ کیا کہا؟ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری جزا ہے، ریوارڈ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوششوں کی قدردانی کی گئی۔ ہمارا کام کوشش کرنا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ قدردان ہے، وہ شاکر علیم ہے، وہ ہماری قدر کرے گا۔ بات یہ ہے کہ اپنے دل کو سیدھا رکھیے۔ اور پھر آخر میں صبر اور ذکر کی تلقین ہے، آیت 23 سے 26 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو، رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی سجدے کر لو، اور کبھی اس تسبیح کو طویل کر دو راتوں میں، یعنی اصل میں اشارہ ہے 5 نمازوں کی بھی طرف اور صبح و شام کی طرف۔
اور آگے انسان کی اصل کمزوری بتائی گئی آیت 27 سے 29 میں، اور وہ کیا ہے کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ دنیا کی چیزوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اور اتنے بڑے دن کو جو آنے والا ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. یعنی لیسٹ پرائرٹی آخرت ہے اور فرسٹ پرائرٹی دنیا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو بتا دو اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے. اور پھر آیت 30 سے 31 میں سیدھی راہ پر اللہ ہی چلاتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مرضی کچھ نہیں ہے، کوشش کرتے ہو لیکن اصل وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، تو تو جھکا دے اس کو میری چاہت میں جو تیری چاہت ہے. تو اس دنیا میں ہم مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت کے قابل بنا دے. اور آگے پھر آخری سورت مرسلات، 50 آیات والی یہ چھوٹی سی سورت جہنم کے تذکروں سے بھری ہوئی. پتہ چلا کہ دعوت اور ابلاغ میں سب سے اینڈ پہ جہنم کی بات کرنی چاہیے. ڈے 1 پہ نہیں کہنا چاہیے بچے کو کہ اللہ آگ میں ڈال دے گا. اس معصوم بچے کو اللہ کیوں ڈالے؟ حکمت کے بغیر تبلیغ کرنے سے بہتر آپ نہ کریں. پہلی 7 آیات میں قیامت واقع ہو کر رہے گی. والمرسلات عرفا سے آگے تک ہواؤں کی کچھ کیفیات کو بیان کر کے اللہ نے جواب دے دیا کہ انما توعدون لواقع، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے نا یہ ضرور واقع ہوگی. اور پھر آیت 8 سے 15 میں علامات قیامت ہیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، ایک کے بعد ایک علامت کھلتی جائے گی، ہوتی جائے گی اور قیامت آ جائے گی. لیوم الفصل، فیصلوں کا دن. وما ادراک ما یوم الفصل، اور وہ کیا ہے جدائیوں کا دن، وہ کیا ہے فیصلوں کا دن. ویل یومئذ للمکذبین. بعد میں جا کر گنیے گا اس چھوٹی سی صورت میں کتنی دفعہ یہ آیت آتی ہے اور اس پہ پارا پورا ہو رہا ہے. چھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے. آیت 16 سے 19 میں مجرم قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دی گئی کیونکہ وہ اپنے وقت پہ جھٹلا چکے. ویل یومئذ للمکذبین. پھر آگے آیت 20 سے 28 میں انسان کے دوبارہ جینے کی بات ہو گئی. الم نخلقکم من ماء مہین، پیدائش پہ غور تو کرو، کیسے تمہیں پیدا کیا ایک ماء مہین سے، پھر ماں کے یوٹرس میں ایک قرار مکین میں تم کو رکھ دیا. الی قدر معلوم، ایک اندازے تک. تو جو ماں کے پیٹ سے نکال کر تمہیں ایک جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے تو کیا قبر کے پیٹ سے نکال کر تمہیں دوبارہ نہیں کھڑا کرے گا؟ حساب کتاب کی طرف اشارہ ہے. پھر آگے آخر میں منکرین آخرت کی قیامت کے دن بے بسی کا تذکرہ ہے. آیت 29 سے 40 انطلقوا، چلو، کمن الی ما کنتم بہ تکذبون. نہیں مانتے تھے، چھٹلاتے تھے، آؤ تمہیں دکھائیں، چلو تمہیں وہ 3 لمبے سایوں کی طرف. یعنی جہنم کے لیے ان آیات میں جو انالوجیز استعمال کی گئی ہیں نا اس کو ویژولائز کیجئے. بڑے بڑے محلات جتنی تو چنگاریاں ہیں، زرد رنگ کے اونٹوں جتنے، آپ دیکھن جمالۃ صفر، یعنی جہنم میں سے جو چنگاری نکلے گی نا وہ بڑے سے محل جتنی ہوگی تو آگ کتنی ہوگی. آپ نے میں نے کیا دیکھنا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین. بس اس وقت آپ اور میں اس پہ غور کر سکتے ہیں، باقی چیزیں آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہیں. اور وہ کیا کہ تکذیب سے بچنا ہے. ہر حکم جو اللہ کا ہے بولے لبیک، جی اللہ میں نہیں جھٹلاؤں گی. آپ کا بچہ آپ کی 1 سے 2 باتیں جھٹلائے نا آپ چڑھنے لگتے ہیں. اور آگے پھر متقین کا حسین انجام آیت 41 سے 44 میں ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور وہ میوے جن کو وہ پسند کریں گے. کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. ان کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یہاں آپ نے نوٹ کیا بما کنتم تعلمون، علم حاصل کرتے تھے، نہ تعملون، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
اور پھر منکرین کا برا انجام صورت کے اور پارے کے اینڈ پہ 45 سے 50 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، چھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، کلو و تمتو، کھا لو، مزے اڑا لو، قلیلاً، تھوڑے دن کی تو بات ہے، انکم مجرمون، تم مجرم ہو، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، جھک جاؤ، لا يرکعون، یہ جھکتے نہیں، ہلاکت ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور اب ایک سول سرچنگ کویسچن پہ پارا پورا ہوتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے؟ یعنی قرآن پڑھ کے تمہیں ہدایت نہیں ملی تو اب اس سے اوپر تو کوئی کتاب ہی نہیں۔ دیکھیے نا، میٹرک کرتے ہیں، کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، پھر ایف ایس سی میں جائیں گے کچھ اور سمجھ آ جائیں گی، نہیں آئی، اچھا بی ایس سی میں سمجھ آئے گی، اچھا ماسٹرز کر لیں گے، اچھا ریگولر کر لیں گے۔ قرآن سے اوپر کیا کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہدایت ملے گی؟ تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اب بھی مجھے ہدایت نہ ملی تو پھر میرے پاس اور کوئی نسخہ نہیں ہے ہدایت کو پانے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ اناؤنس کرنا ہے؟ دکھانا ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك